اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جیسا کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو کہ ایک عرصے سے اس بلدیاتی نظام کے بارے میں اپنی آواز بلند کرتے چلے آ رہے ہیں، کراچی میں عملی طور پر انہوں نے ایک یونین کونسل کا انتخاب میں کامیابی حاصل کی اور پھر کراچی کے میئر کے انتخاب کے طور پر بھرپور ووٹ حاصل کرنے کے بعد، کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد، وہاں کی مقامی پیپلز پارٹی کی حکومت نے فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکثریتی ووٹ والے کو میئر منتخب نہیں ہونے دیا، بلکہ اقلیت کے نمائندے کو میئر منتخب کروا لیا۔ میرے بھائیوں، اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور پھر جب بلدیاتی اداروں میں کراچی میں جماعت اسلامی نے ٹاؤنز میں کامیابی حاصل کی، وہاں پر اپنے چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب کروائے، تو اس قانون کے بارے میں یہ بات سامنے آئی کہ صوبائی حکومت نے قانون ایسا بنایا ہے کہ جس میں اختیارات عوامی نمائندوں کو منتقل کرنے کی بجائے وہ بیوروکریسی کے حوالے کیے گئے ہیں، اور بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے۔ تو گویا گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی بنیاد پر بلدیاتی الیکشن تو کروائے گئے، لیکن عملی طور پر اختیارات ڈیوالو نہیں کیے گئے۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، پاکستان کے 1973 کے آئین کے آرٹیکل 140 سے واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ تمام صوبہ جات ایسا نظام وضع کریں گے کہ جس میں سیاسی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات عوام کے نمائندوں کو منتقل کیے جائیں گے۔ تمام صوبہ جات کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی تیاری کے بارے میں پاکستان کے آئین میں تحریر ہے۔ کراچی میں جو قانون صوبہ سندھ کی حکومت نے بنایا، اسی طرح کے پی کے جہاں پر تبدیلی کی حکومت ہے، انہوں نے بھی قانون بنایا، لیکن اختیارات بیوروکریسی کے پاس رہے۔ منتخب نمائندے چیخ و پکار کرتے رہے کہ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے اختیار ہی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح بلوچستان حکومت نے بھی بلدیاتی ایکٹ پاس کیا، اس کے مطابق انتخابات ہوئے۔ بلوچستان کے لوکل گورنمنٹ کے عوامی نمائندوں کا بھی یہ رونا ہے کہ اختیارات ان کو نہیں دیے گئے۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، 25 اکتوبر 2025 کو پنجاب حکومت نے 10 سالوں میں چوتھا ایکٹ منظور کیا ہے، اور یہ چوتھا ایکٹ جب اسمبلی سے پاس ہوا، جماعت اسلامی نے اسی وقت نوٹس لیا تھا اور اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اس میں بھی مخفی طور پر اختیارات بیوروکریسی کے پاس رہنے دیے گئے ہیں۔ نہ انتظامی معاملات عوامی نمائندوں کے سپرد ہوں گے، نہ کوئی مالیاتی معاملہ عوامی نمائندوں کے پاس جائے گا۔ اور پھر پنجاب حکومت نے تو ایک اور کام کیا
کہ انتخابات ہی غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کا اعلان کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہم نے اسی وقت اعلان کیا تھا کہ کسی صورت میں غیر جماعتی انتخابات نہ تو آئین کے منشا کے مطابق ہیں اور نہ پاکستان کے عوام ان کو کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد یونین کونسل کے انتخابات میں ایک یونین کونسل میں عوام کے ووٹوں سے نو کونسلر منتخب کیے جائیں گے، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ جو 9 کونسلر منتخب ہو جائیں گے وہ 4 مخصوص نشستوں پر، خواتین کی نشست، یوتھ کی نشست، لیبر کی نشست یا کسان کی نشست اور اقلیتوں کے نمائندے کی نشست پر وہ ہاتھ کھڑے کر کے لوگوں کو منتخب کریں گے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس پر بھی ہم نے احتجاج کیا، اور پھر یہ کہا گیا آگے چل کر کہ جب یہ 13 لوگ منتخب ہو جائیں گے تو ہاؤس میں یہ 13 لوگ اپنے میں سے 2 لوگوں کو چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب کریں گے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہم نے اس پر احتجاجی آواز بلند کی، ہم نے اس پر جلسہ کیا، ہم اس قانون کے خلاف مظاہرے کیے، گلیوں اور محلوں میں کارنر میٹنگز کی، لوگوں کو یہ بتایا، اور حکومت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے سینٹ میں منڈیاں لگا رکھی ہیں، سینیٹرز منتخب کرانے کے لیے کروڑوں روپے لٹائے جاتے ہیں، قومی اسمبلی میں تم نے ہارس ٹریڈنگ کو ترویج کیا ہے، صوبائی اسمبلیوں میں بھی یہ کام ہوتے ہیں، اب تم بڑی بغیرتی کے ساتھ یہ ساری ہارس ٹریڈنگ کو گلیوں اور محلوں تک لے کر آنا چاہتے ہو، جو ہمیں کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو منتخب کیا جائے، اسی طریقے سے مخصوص نشستوں کو منتخب کیا جائے۔ ہم نے نہ صرف یہ کہ اس پر احتجاج کیا، بلکہ ہم نے قانون کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے، ہم عدالت میں گئے ہیں، جماعت اسلامی کی طرف سے پٹیشن فائل کی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ 3 موقع حکومت پنجاب کو مل چکے ہیں، وہ ہماری پٹیشن کا جواب جمع کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حکومت پنجاب مسلسل یہ چاہتی ہے کہ یہ انتخابات کسی طرح التوا کا شکار ہو جائیں، ان آئینی درخواستوں کی آڑ لے کر انتخابات سے گریز کی پالیسی اختیار کرنا چاہتی ہے۔ کبھی سرکاری وکیل عدالتوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہم نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ چیف منسٹر صاحبہ کے پاس الیکٹرونک میڈیا پر اشتہار دینے کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ عوام کا پیسہ ہے، اخبارات میں پورے صفحے کے اشتہارات وہ شائع کرتی ہیں، عوام کے پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، لیکن جہاں پر آئینی ذمہ داری پورا کرنا ہو وہاں پر حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ہم مریم نواز صاحبہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، سیدھی طریقے سے آپ وقت پر بلدیاتی انتخابات، ان ترامیم کو درست کرتے ہوئے ان اختلافی دفعات کو ختم کر کے اس میں بہتری لانے کی کوشش کیجئے اور اس کے بعد انتخابات کروائیے۔ ہم کسی صورت میں آپ کو انتخابات سے فرار کر رستہ نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم سڑکوں پر ہیں، ہم دھرنے میں بیٹھے ہیں، اور میرے قائد جاوید قصوری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر تم نے ہمارے مطالبات پر کان نہ دھرا تو آج ہم
پریس کلب کے سامنے ہیں. کل کو یہ دھرنا پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ بھی کرے گا اور پھر یہ دھرنا کلب روڈ وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی جا سکتا ہے.